الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. لائق صد احترام حاضرین، بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، خواتین اسلام، آج کی اس اجتماع میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مکلف کیا گیا ہے وہ ہے فکر آخرت. آخرت کی فکر. اس عنوان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات سے، بزرگوں سے، نوجوانوں سے، ہماری خواتین سے، سب سے گزارش کروں گا کہ آپ سب سے پہلے فکر کے ساتھ بیٹھیے. فکر آخرت کے عنوان کو سمجھنے کے لیے آپ فکر کے ساتھ بیٹھنا. مسجد میں بیٹھے ہیں اور آپ کا ذہن و دماغ بازار میں ہو، کاروبار میں ہو، تو اس طرح سے بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں. ایک فکر لے کر کے بیٹھیں کہ انشاءاللہ اس عنوان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھ کر کے اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کریں گے. اپنی غفلتوں، اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. اگر اس جذبے کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس موضوع کو سمجھنا آسان بنا دے گا اور ہمارے دلوں میں کتاب و سنت کی باتوں کو اثر کر کے پیش کرے گا، مؤثر بنا کر کے پیش کرے گا. اللہ تعالی ہماری اس بیٹھک کو مبارک بنائے. اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو ہم سب کی اپنی اصلاح اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، فکر آخرت. آپ سب کو معلوم ہے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. 6 باتوں پر ایمان لانا ہر شخص کو ضروری ہے، تب جا کر کے وہ مومن کہلائے گا. ان میں سے کسی ایک کا اگر انکار کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. حدیث جبریل جو مشہور حدیث ہے، جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا تعارف کراتے ہوئے کہا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان نام ہے 6 چیزوں کا. 6 باتوں پر ایمان لانے کا نام ایمان ہے. ان 6 باتوں میں سے ایک بات جس پر ہر شخص کو ایمان رکھنا ضروری ہے
وہ ہے آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ آخرت کے دن پر ہر شخص کا ایمان ہونا ضروری ہے، اور کیسا ایمان؟ پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور آخرت کے اوپر ایمان لانے میں کیا چیزیں ہیں؟ موت سے لے کر کے، قبر کی منزل سے لے کر کے آخرت کے تمام مراحل پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ ایک نہ ایک دن ہم کو مرنا ہے، موت برحق۔ مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا، جیسا کہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ کافر اس دنیا میں منمانی زندگی گزارتے ہیں، نافرمانیوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں جیسے چاہیں عیش اور مستی کر لیں، مر جائیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، کافروں کی اس عقیدے کو بیان کرتے ہوئے، کافر کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی، جو دنیا کی زندگی ملی ہے، اس دنیا کی زندگی میں جیسے چاہے ہم عیش و مستی کر لیں، جب تک زندہ ہے مر جائیں گے معاملہ ہی پر ختم ہو جائے گا، مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ اور ایک مومن کا عقیدہ کیا ہے؟ موت برحق ہے، لیکن مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد تو اصل زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان کی موت کے بعد اس کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ اب یہاں سے آخرت کا سفر شروع ہو گیا، اور اس کی پہلی منزل قبر ہے۔ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منه فما بعده ايسر منه وإن لم ينج منه فما بعده اشد منه۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس سے گزرتے، قبر کے عذاب کو سوچ کر کے زار و خطار روتے، یہاں تک کہ ان کی پوری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، آپ اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتے، لیکن قبر کے منظر کو سوچ کر کے آپ اتنا زیادہ زار و خطار کیوں روتے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس پہلی منزل میں ہم کامیاب ہو گئے تو دوسری منزلیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ اگر اس پہلی منزل ہی میں ہم ناکام ہو گئے تو بعد کی آنے والی منزلیں ہمارے لیے اور مشکل ہوتی جائیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلے ہم موت کو برحق سمجھیں۔ مرنے کے بعد بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ ہم کو زندہ کیا جائے گا۔ عذاب قبر برحق ہے۔ ایک دن یہ ساری دنیا، ایک پوری کائنات فنا ہو جائے گی، قیامت قائم ہوگی۔ قبروں سے جتنے بھی مدفون ہیں، مردے ہیں، سب زندہ ہو کر کے نکلیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا۔ اول من ينشق عنه القبر انا اول من ينشق عنه القبر۔ سارے لوگ بھاگ کر کے حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، پل صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا۔ وہ پل، وہ بریج جو جہنم کی پشت پر قائم کی جائے گی، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوتی۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ ہر شخص کو اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے، اور ہر شخص اپنے نام اعمال کے مطابق گزرے گا، اپنے عمل کے مطابق گزرے گا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمُرُّ كَالْبَرْقِ وَمِنْهُمْ مَن يَمُرُّ كَالرِّيحِ۔
بعض لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں، بھاگ جائیں، کوئی ہواؤں کی طرح بھاگے گا، کچھ لوگ تیز رفتار سواری کی طرح دوڑتے ہوئے چلے جائیں، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے نکل جائیں گے، کوئی بچ بچا کر کے کسی طرح سے کراس کر جائے گا، کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ جہنم کے گڑھے میں گر جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نام اعمال جو ہم اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں، ہمارے نام اعمال کو، ہمارے سارے اعمال کو وزن کیا جائے گا، میزان برحق ہے، جنت اور جہنم برحق ہے۔ ان ساری چیزوں پر ایمان لانے کا نام آخرت ہے۔ آخرت کوئی ایک چیز نہیں ہے، موت کے بعد سے لے کر کے یہ پورا سفر، موت سے لے کر کے جنت اور جہنم میں داخل ہونے تک کے اس پورے سفر کا نام آخرت۔ ان تمام باتوں پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا، یہ عقیدہ آخرت ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، عقیدہ آخرت، آخرت پر ہمارا جتنا پختہ ایمان ہوگا اتنی ہی ہماری زندگی ہم سنبھل کر کے گزاریں گے، اللہ کی نافرمانی سے ہم اسی طرح سے بچیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، نیکی کے کام میں آگے بڑھیں گے۔ آخرت کا عقیدہ ایک عظیم انقلابی عقیدہ ہے، دلوں میں راسخ ہو جائے تو انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں پر غور کیجیے۔ صحابہ کرام ایمان لانے سے پہلے جب کفر و شرک کی حالت میں تھے، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا؟ ان کے اندر کس قدر کوتاہیاں تھیں، برائیاں تھیں، خامیاں تھیں، لیکن جب ان کے دلوں میں ایمان آ گیا، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ بدل گیا، اللہ کی نافرمانی سے وہ بہت دور ہو گئے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہو گئے۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، آخرت کا عقیدہ بہت عظیم عقیدہ ہے۔ جو شخص آخرت کے اوپر جتنا پختہ ایمان اور یقین رکھے گا، اس کی زندگی اتنے ہی نیکیوں میں گزرے گی، وہ شخص اپنے آپ کو اتنا زیادہ گناہوں سے بچائے۔ سوال یہ ہے کہ جب آخرت کا عقیدہ اتنا انقلابی عقیدہ ہے کہ زندگیوں کو بدل دیتا ہے، انسان کی سوچ اور فکر کو بدل دیتا ہے، نفع اور نقصان کے پیمانے بدل جاتے ہیں، تو ہم بھی تو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں بھی تو آخرت پر ایمان اور یقین ہے، لیکن ہمارا آخرت پر ایمان ہماری زندگیوں کو کیوں نہیں بدل رہا؟ ہمارے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں، نمازوں میں سستی اور غفلت، ہماری تجارت حلال نہیں ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، معاملات میں اور لین دین میں ہم کچے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا اخلاق و کردار صحیح نہیں ہے، بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں، جبکہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا بھی یقین ہے آخرت۔ تو عقیدہ آخرت ہماری زندگیوں کو آخر کیوں نہیں بدل رہا؟ میرے بزرگوں اور دوستو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی صفت ذکر کی۔ منافقوں کی صفت ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا دعویٰ کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ اصل میں مومن ہی نہیں، وہ دراصل مومن نہیں ہے۔ ان کا زبان سے دعویٰ تو ہے کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ مومن نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا
لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبانی دعووں سے ایمان حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، ایمان کے مطابق ہم زندگی کو گزاریں اور اس کے تقاضوں پر عمل کریں، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر واقعی آخرت پر ہمارا پختہ ایمان اور یقین ہو جائے تو یہ عقیدہ آخرت ایسا عظیم انقلابی عقیدہ ہے کہ جو زندگیوں کو بدل دیتا۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی اصلاح کی ضرورت ہے اور اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں آخرت کی فکر آئے، حساب و کتاب کا ڈر خوف اس کے دل میں پیدا ہو، اللہ کے عذاب اور سزاؤں کا ڈر خوف اس کے دل میں آئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس اس کے دل میں پیدا ہو۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر جیسی ہونی چاہیے کیوں نہیں فکر پیدا ہو رہی؟ آخرت کی فکر سے ہم غافل کیوں ہیں؟ اللہ رب العالمین سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے، حساب و کتاب کی گھڑی قریب ہوتی جا رہی ہے، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے، حساب و کتاب کا خوف نہیں، آخرت کی فکر لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے، جبکہ آخرت ہم سے بالکل قریب ہوتی جا رہی ہے۔ انسان کی زندگی جیسے جیسے ایک ایک دن گزرتا ہے، ہم اپنی موت سے اور اپنی آخرت سے اتنا قریب ہوتے جاتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج ہمیں سمجھنا اس بات کو ہے کہ آخر ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر کیوں، جیسی فکر ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ حساب و کتاب کا ڈر خوف ہمارے دلوں میں آخر کیوں نہیں آ رہا؟ اس کے کیا اسباب ہیں؟ کون سی ایسی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر نہیں آ رہی؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ سب سے بنیادی سبب، سب سے بڑا سبب فکر آخرت میں جو رکاوٹ وہ ہے دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت ہمارے اوپر غالب ہے، دنیا کی محبت ہمارے اوپر غالب ہے، جس کی وجہ سے ہم آخرت سے غافل ہیں۔ ہم دنیا کی زندگی کو، دنیا کے فائدے کو، دنیا کے آرام و راحت کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے ٹارگیٹ صرف دنیا ہے، جس کی وجہ سے ہم آخرت سے غافل ہو گئے اور آخرت کی فکر ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ دنیا کے معمولی فائدے کے لیے آج کا انسان آخرت کا سودا کر بیٹھتا، بس دنیا کا فائدہ حاصل ہو، تھوڑے سے فائدے کے لیے تجارت میں جھوٹ بول دے گا، جھوٹی قسم کھا لے، کسی کو دھوکہ دے دے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، دنیا کے معمولی فائدے کے لیے انسان اپنے آخرت کو بیچ دیتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی پیشین گوئی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ایک دور آئے گا کہ فتنے کثرت سے رونما ہوں گے، ایسے دور میں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایک انسان اپنے دین و ایمان کو دنیا کے معمولی فائدے کے لیے بیچ دے گا، اپنا ایمان بیچ دے گا دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہمارے اوپر دنیا کی محبت غالب ہو گئی، ہم دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہے ہیں۔ دنیا میں اگر ہمیں فائدہ مل جائے، آرام و راحت مل جائے، تو آخرت کے فائدے کو ہم بھول جا رہے ہیں۔
میرے بزرگ اور دوستو، اسی بات کو، ہماری اسی سوچ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ کے آخر میں کہا، بیان کیا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے لوگوں، تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو۔ دنیا کا فائدہ ہی تمہاری نظر میں سب کچھ ہے، دنیا کے لیے آخرت کو بھول جاتے ہو، اور تم یہ نہیں سمجھتے والآخرۃ خیر وابقیٰ کہ آخرت میں جو ہمیں نعمت ملے گی، آخرت میں جو ہمیں آرام ملے گا، وہ دنیا کے مقابلے میں کہیں بہتر ہوگا اور ہمیشہ کا ہوگا۔ دنیا میں ہمیں کتنی بھی نعمتیں مل جائیں، ہم سب کو اس بات پر یقین ہے کہ دنیا کی ساری نعمتوں کو ایک نہ ایک دن چھوڑ کر کے جانا ہے۔ یہ زمین، یہ جائیداد، یہ بنگلے، یہ سواری، یہ ساری چیزیں ایک نہ ایک دن مجھے چھوڑ کر کے جانا ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا، جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھی، جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں کو دھوکہ دیے، جھوٹ بولے، چوری کیے، بہت سارے غلط کام کیے، جبکہ ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ یہ دنیا کی ساری نعمتیں عارضی ہیں، فانی ہیں، ایک نہ ایک دن انہیں چھوڑ کر کے جانا ہے، دوسروں کے حوالے کرنا ہے۔ اور اگر ہم آخرت کی فکر کریں گے، آخرت کے لیے زندگی گزاریں گے، آخرت کے لیے کوشش کریں گے، آخرت کے لیے نیکی کے کام کریں گے، تو آخرت میں جو ہمیں نعمتیں ملیں گی وہ دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر ہوں گی اور ہمیشہ کے لیے رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا کہ اے جنتیوں، اب تمہارے لیے ہمیشہ زندگی ہے، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، موت کو بھی موت ہو گئی، اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، تمہیں جنت میں کوئی بیماری نہیں آئے، تم ہمیشہ جوان رہو گے، تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی تمہیں اب کوئی تکلیف نہیں آنے والی ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ایک مومن کی سوچ یہ ہے کہ مومن آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے، لیکن ایک کافر، ایک مشرک، ایک منافق جس کو اللہ پر ایمان نہیں، آخرت کے دن پر یقین نہیں، حساب و کتاب کا ڈر خوف اس کے دل میں نہیں، وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی 2 اور 3 آیت میں کافروں اور مشرکوں کے بارے میں کہا۔ کافروں کے بارے میں دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ اللہ فرما رہا ہے ان کافروں کے لیے سخت عذاب ہوگا آخرت میں۔ کون سے کافر؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو دنیا کی زندگی کو، دنیا کے آرام و راحت کو، دنیا کے مفاد کو آخرت پر ترجیح دیتے۔ یہ اللہ کافروں کے لیے ذکر کر رہا ہے، یعنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا یہ کافروں کی صفت ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80/6 میں ذکر کیا، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ اللہ نے کہا یہ یہودی، یہ وہ قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیا، اس لیے آخرت میں ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور آخرت میں ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ معلوم کیا ہوا ان دونوں آیتوں کے حوالے سے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا یہ کافروں کی صفت ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا یہ یہودیوں کی صفت ہے، اور یہودی اللہ کے نزدیک سب سے بری قوم۔ پھر بزرگوں اور دوستوں، ایک مومن دنیا میں کس طرح زندگی گزارتا ہے؟
ایک مومن کے لیے ہماری شریعت نے کیا پیمانہ بتایا؟ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح، جس طرح سے جیل کی زندگی میں قید خانے میں آدمی کی اپنی مرضی نہیں چلتی ہے، وہاں وہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتا ہے، اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر ایک مومن اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا. ایک مومن اس کی تمام آرزویں، اس کی تمام خواہشات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہوتی. وہ اپنی مرضی کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا، وہ وہی کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول اسے کرنے کا حکم دیتے ہیں. وہ وہی اٹھے اور بیٹھے گا جہاں اللہ اور اس کے رسول اسے اٹھنے اور بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں. اس کی ساری مرضی، اس کی ساری آرزویں، اس کی ساری خواہشات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہوتے. اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن. دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح. میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک مومن معلوم کیا ہوا کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا یہ کافروں کی پہچان ہے، یہ یہودیوں کی پہچان ہے. مومن کبھی بھی دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دے سکتا. ایک مومن کی نگاہ ہمیشہ آخرت پر ہوتی ہے. وہ آخرت کے آرام کے لیے دنیا کے بڑے سے بڑے نقصان کو برداشت کر سکتا ہے، یہ سوچ کر کے کہ مجھے اگر آخرت میں کامیابی مل جائے، مجھے اگر آخرت میں آرام مل جائے تو یہ سب سے بڑی کامیابی. ایک مومن کی نگاہ ہمیشہ آخرت پر ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ مومن دنیا کو آخرت پر ترجیح کیوں نہیں دیتا، اور مومن کی توجہ، اس کی نگاہ ہمیشہ آخرت پر کیوں ہوتی؟ اس لیے کہ ایک مومن کو یہ بات معلوم ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں عارضی ہیں، فانی ہیں. ایک نہ ایک دن یہ ساری نعمتوں کو چھوڑ کر کے جانا ہے. ایک نہ ایک دن یہ ساری نعمتیں ختم ہو جائیں. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 60 پر 4 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا. بچے مٹی کے کھلونے بنا کر کے کھیلتے ہیں، جب تک دل میں آیا کھیلتے رہیں گے. جب ان کا وقت ہو گیا، اب گھر جانے کا ٹائم ہوا، وہ کھلونے اپنے ہی ہاتھوں سے بگاڑ کر کے چلے جاتے. ان کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کھلونے تھوڑی دیر کے لیے بنائے، پھر کھیلے، پھر اسے بگاڑ کر ختم کر کے چلے گئے گھر کو. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا، اس سے زیادہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اے لوگوں، جان لو کہ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی. وہاں کا آرام ہمیشہ کا آرام، وہاں کی تکلیف ہمیشہ کی تکلیف. وہاں جس کے لیے آرام حاصل ہو گیا وہ ہمیشہ کے آرام میں رہے گا، جس کے لیے تکلیف ہے ہمیشہ کی تکلیف میں رہے گا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک مومن ہمیشہ آخرت پر توجہ دیتا ہے. اس کی نگاہ ہمیشہ آخرت پر ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں عارضی ہیں، فانی ہیں. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کیا بیان کی ہے؟ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا ایک حقیر اور بالکل معمولی چیز. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما ترجع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی
سمندر کے پانی میں ڈال کر دیکھے، سمندر کے پانی میں اپنی انگلی ڈالے، پھر انگلی نکال کر کے دیکھے کہ اس کی انگلی میں کتنا پانی لگا۔ ایک طرف سمندر کا پانی ہے، سمندر کا جو پورا پانی ہے یہ آخرت ہے، اور ہماری انگلی میں جو پانی لگا ہے ایک قطرہ یا دو قطرہ، یہی دنیا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہی ہے، دنیا کی صرف اتنی حقیقت ہے جتنا آپ کی انگلی میں ایک قطرہ دو قطرہ پانی لگتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، پورا سمندر کا پانی یہ آخرت ہے، ہم ایک دو قطرے پانی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ہماری پوری زندگی، ہماری ساری دوڑ دھوپ، ہماری ساری کوشش، ہماری پوری انرجی صرف ایک دو قطرے پانی کو حاصل کرنے کے لیے گزرتی، اور ہم پورا سمندر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری توجہ، ہماری نگاہ سمندر سے چھوڑ کر کے، سمندر سے غافل ہو کر کے ایک دو قطرے پانی کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں کیا ہے۔ ترمذی کی حدیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كانت الدنيا عند تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ دنیا اللہ کی نظر میں آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہوتی، اس کی کچھ اہمیت ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا۔ اگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اس کی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا۔ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی اہمیت نہیں۔ اور ایک حدیث جو صحیح مسلم شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے، بازار جاتے ہوئے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک مردار مری ہوئی بکری ہے۔ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی اہمیت اور دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے صحابہ کرام سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، اے صحابہ بتاؤ یہ بکری تم میں سے کون شخص ایک درہم میں لینا پسند کرے گا؟ یہ مری ہوئی بکری کو تم میں سے کون شخص ایک درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، ما نحب انہ لنا بالشیء، ہم اس مردار مری ہوئی بکری کو مفت میں بغیر عوض کے بھی ہم لینا پسند نہیں کرتے، فری میں بھی نہیں لینا چاہتے، اس لیے کہ یہ بکری تو مر گئی ہے، اور جب یہ بکری زندہ تھی تب بھی یہ عیبدار تھی، اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، یہ عیبدار بکری، جب یہ زندہ تھی تب بھی اس کے اندر عیب تھا، اور اب تو یہ بکری مر چکی ہے، ہم میں سے کوئی شخص اس کو فری بھی لینا پسند نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دنیا کی حقیقت اور آخرت کی اہمیت بتائی۔ اے صحابہ، تمہاری نظر میں جیسے اس مردار عیبدار بکری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم اسے فری میں بھی لینا پسند نہیں کرتے، فواللہ ما الدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گئی گزری، تمہاری نظر میں یہ عیبدار مری ہوئی بکری کی جیسے کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ گئی گزری اللہ کے نزدیک دنیا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم سے جو بھی برائی ہوتی ہے، بہت ساری برائیوں اور بہت سارے گناہوں کا بنیادی سبب دنیا کی محبت ہے، دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں نہیں۔ دنیا کی محبت، دنیا کی حرص و لالچ، یہ ہماری بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے، یہ بنیاد ہے دنیا۔ ابو داؤد کی ایک حدیث کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی, کہا کہ قریب ہے کہ ساری قومیں تمہارے اوپر ایسی ہی ٹوٹ پڑے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے, جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ میری اس امت پر ساری قومیں بھوکے دسترخوان پر جیسے ٹوٹتے ہیں, سارے لوگ اس قوم کے پیچھے پڑ جائیں گے. آج آپ دیکھیے مسلم قوم, سب کے لیے ایک ہی نشانہ مسلم قوم, ساری جماعتیں, سارے پوری دنیا کے لوگ سب ہمارے پیچھے پڑے ہوئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جب یہ بات بیان کی, پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تو تعداد میں بہت زیادہ ہو, لیکن تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہو. سیلاب کے خش و خاشاک کی طرح تم بے حیثیت ہو گئے. سیلاب آتا ہے سمندر میں, سیلاب آتا ہے خش و خاشاک تنکے, سیلاب کے بہاؤ میں سب کنارے جمع ہو جاتے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت تعداد کے باوجود تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی, تم بے وزن ہو گئے. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب, تمہارا دبدبا, تمہارا ڈر خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن نامی کمزوری, بیماری ڈال دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یہ وہن کیا ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت, موت سے نفرت. موت سے تم ڈرو گے اور دنیا کے پیچھے بھاگو گے, تم دنیا کے پیچھے لگ جاؤ گے اور آخرت کی فکر تمہارے دلوں سے نکل جائے گی. اور جب تم دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے, آخرت کی فکر تمہارے دلوں سے نکل جائے گی, اس وقت تمہارا حال بہت برا ہو جائے گا. کثرت تعداد کے باوجود دشمن تمہیں اپنا لقمہ بنا لے گا اور دشمن تمہارے اوپر غالب آ جائے گا, تم پر کامیاب ہو جائے گا. میرے بزرگ اور دوستو, آج قوم مسلم کی جو حالت زار ہے اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے اور دنیا کے پیچھے پڑ کر کے ہمارے دلوں سے آخرت کی فکر نکل گئی. اور یاد رکھیے, جس کے دل میں محبت, دنیا کی محبت آ جائے, آخرت کی فکر نکل جائے, ایسے انسان کا اللہ رب العالمین مددگار نہیں ہو سکتا. ایسے انسان کا معاون اور مددگار اللہ نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث میں ہے, بحرین کا جزیہ لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا. ابو عبیدہ بن جراح بحرین کا جزیہ وصول کر کے لائے. صحابہ کو معلوم ہو گیا, سمجھ گئے کہ فجر کی نماز کے بعد وہ مال تقسیم ہونے والا ہے. سارے لوگ فجر کی نماز میں جمع ہو گئے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے نظر ملا رہے ہیں. اس خوش فہمی میں ہے, خیال میں ہے کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحرین سے آیا ہوا مال لوگوں میں تقسیم کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی نظریں دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ شاید انہیں پتا چل گیا ہے کہ بحرین سے مال آیا ہوا ہے اور یہ اس انتظار میں ہے کہ وہ مال ان میں تقسیم ہوگا. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ شاید تمہیں معلوم ہو گیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہاں ہمیں پتا چل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب شروع, تم خوش ہو جاؤ, تمہارے لیے بشارت, مال آیا ہے اور تمہارے درمیان تقسیم بھی کیا جائے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فواللہ للفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوها كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلكتهم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابہ, مجھے تمہارے بارے میں فقر و محتاجگی کا ڈر نہیں ہے, مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ غریب اور فقیر ہو جاؤ گے, تمہارے پاس مال نہیں رہے گا, بلکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے مال و دولت کے سارے راستے کھول دے گا,
تمہارے پاس خوب مال و دولت ہو اور تم دنیا کے پیچھے مال و دولت جمع کرنے کے لیے تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے، جیسے اس سے پہلے کے لوگ دنیا کے پیچھے پڑ کر کے ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ویسی ہی یہ دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ تمہیں ہلاک و برباد کر دے گی۔ میرے بزرگ اور دوستو، دنیا کی محبت یہ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے ہمارے دلوں سے سب سے پہلے دنیا کی محبت کم کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی محبت ختم کر دیجیے، دنیا کے تعلق سے اسلام کا، شریعت کا نقطہ نظر کیا ہے، ہمارا نقطہ نظر اور ہمارا معیار، ہماری سوچ اور فکر دنیا کے حوالے سے کیسی ہونی چاہیے۔ دیکھیے کچھ لوگ افراط اور تفریط کے شکار، اگر کوئی شخص دنیا سے بالکل کٹ کر کے، دنیا و ما فیہا سے بالکل الگ ہو کر کے آخرت کی فکر اپنے دل میں پیدا کر لے، بیوی بچوں کو چھوڑ دے، کاروبار چھوڑ دے، صرف اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کو پکڑ لے، تو اس اللہ رب العالمین کو ایسا طریقہ پسند نہیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ آپ دنیا سے اس طرح سے بالکل کٹ نہ جائیں کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے حقوق سے غافل ہو جائیں، کاروبار چھوڑ دیں، صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو لگا دیں، دنیا سے بالکل الگ ہو جائے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اور اس طریقے سے دنیا کے پیچھے پڑ جائیں کہ آخرت سے غافل ہو جائے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، نماز روزے کی پابندی نہ کریں، حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں۔ بلکہ آپ، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کا جو تمہارا حصہ ہے، تمہارا حق ہے، وہ اپنا حق لے لو، لیکن حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، اس کے پیچھے اس طرح سے نہ پڑ جاؤ کہ آخرت سے غافل ہو جاؤ۔ اسی لیے میرے بزرگ اور دوستو، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جب اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں تو صرف دنیا مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے دنیا میں یہ دے، کاروبار کی دعا کریں گے، صحت کی دعا کریں گے، فلاں کی دعا کریں گے، ان کی ساری دعا صرف دنیا کے لیے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کو ان کی خواہش کے حساب سے دنیا کا کچھ حصہ ان کو دے دیتے ہیں، لیکن وما لهم بالآخرۃ من خلاق، انہیں آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ دنیا کے لیے خواہش کر رہے تھے، ان کی دعائیں صرف دنیا کے لیے تھی، ہم ان کو دنیا دے دیتے، لیکن آخرت میں انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تو ہمیں دنیا میں بھی عزت اور سکون دے، اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ایک مومن کی دعا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی دعا کرے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی، عزت اور سکون پانے کی دعا کرے، صرف دنیا کی دعا نہ کرے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہی دعا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں سب سے زیادہ یہی دعا کرتے تھے، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی دعا، اللہ تعالیٰ سے دنیا کے لیے بھی مانگتے اور آخرت کے لیے بھی مانگتے، اور جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرتے تھے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کی۔ اب آئیے دیکھیں دنیا کے مقابلے میں آخرت کی حقیقت کیا ہے، آخرت کی حیثیت کیا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اگر ہم آخرت کی فکر کریں، آخرت کے لیے زندگی گزارے اور ہمیں آخرت میں کامیابی مل جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، تم دنیا کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہو؟ آخرت کے لیے زندگی گزارو۔ آخرت میں اگر جنت میں تمہیں ایک کوڑا رکھنے کے برابر ایک چھوٹی جگہ بھی مل گئی، ایک کوڑا رکھنے کے برابر جنت میں ایک چھوٹی جگہ اگر تمہیں مل جائے، تو یہ دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر کے، دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر کے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ایک کوڑا رکھنے کے برابر جنت میں ایک چھوٹی جگہ اگر تمہیں مل جائے تو دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر کے. میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے ہمیں آخرت کے لیے فکر ہونی چاہیے. ہماری توجہ، ہماری فکر ہمیشہ آخرت کے لیے ہونی چاہیے. اگر ہم آخرت میں کامیاب ہو گئے تو آخرت میں جو ہمیں کامیابی ملے گی دنیا سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے آخر میں جو شخص جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، سب سے آخری جنتی، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ جنت میں داخل ہو جا. وہ جنت میں جائے گا تو پھر واپس آئے گا اور کہے گا کہ اللہ جنت فل ہو گئی ہے، اب جنت میں کوئی سیٹ خالی نہیں ہے. اللہ کہے گا کہ جا، جنت میں تیرے لیے سب کچھ ہے، تو جو خواہش کر، تیری جو آرزو ہو سب تیری آرزو پوری کی جائے گی. آج جنت وہ خواہش کرے گا، آرزو کرے گا، اس کی ساری آرزویں ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، اس آخری جنتی سے، کہ میں تجھے دنیا اور دنیا کا 10 گنا، پوری دنیا اور پوری دنیا کے 10 گنا اور تجھے میں دے رہا ہوں. لکاما تمنیتا، جتنی تو نے آرزو کی ہے، جو جو آج تو خواہش کیا ہے، وہ سب دینے کے ساتھ دنیا کے برابر 10 گنا اور میں تجھے دے رہا ہوں. یہ آخری درجے کا جنتی ہوگا اور جنت کے کا سب سے معمولی درجے کا جنتی، جنت کا سب سے معمولی جنتی جس کو اللہ تعالیٰ اتنی ساری نعمتیں دے گا، وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جنت کی سب سے بڑی نعمتیں مجھے ملی، جبکہ وہ جنت کا سب سے معمولی درجے کا جنتی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اس کی ساری خواہشیں، ساری آرزوؤں کو پورا کرنے کے بعد اللہ کہے گا کہ میں تجھے دنیا اور دنیا کے 10 گنا اور زیادہ دیتا ہوں. وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ دنیا، جنت کی ساری بڑی نعمتیں مجھے ملی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کا سب سے ادنا درجے کا، معمولی درجے کا وہ جنتی ہو. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ آخرت کی کامیابی ہے. یہ ہے آخرت دنیا کے مقابلے میں. اگر ہم آخرت کی فکر کریں، آخرت کے لیے کوشش کریں، آخرت کے لیے ہم نیکیاں جمع کریں، تو آخرت میں جو ہمیں کامیابی ملے گی دنیا سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. صحیح مسلم کی وہ حدیث جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوتا بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ فیسبغ فی النار صبغۃ فیقال هل رأیت خیرا قط هل مرت بک نعیم قط. دنیا کے سب سے بڑے مالدار انسان کو، جس کی پوری زندگی نعمتوں میں گزری ہو، اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، اسے معلوم ہی نہیں کہ تکلیف کیا ہے. دنیا کا سب سے بڑا مالدار انسان وہ جہنمی ہوگا. اس کو لایا جائے گا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ اس مالدار انسان کو جو جہنمی ہوگا، جس کی پوری زندگی نعمتوں میں گزری، لمحے کے لیے، معمولی تھوڑے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا. جہنم کی آگ میں ڈال کر کے اس کو باہر نکالے گا. اس سے پوچھے گا، اے بندے بتا کہ دنیا کی نعمتیں، دنیا کا آرام، دنیا کا عیش و آرام کیا تجھے یاد آ رہا ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ، اس معمولی وقت میں جو میں نے تکلیف محسوس کی ہے، جہنم کی آگ میں جو مجھے تکلیف ہوئی ہے، اس تکلیف نے میری زندگی بھر کی ساری نعمتوں کے سارے عیش و آرام کو بھلا دیا. اب مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ آرام کیا ہے. آپ اندازہ کیجئے، دنیا کا سب سے بڑا مالدار انسان جس کی پوری زندگی نعمتوں میں گزری، اسے یہ نہیں معلوم کہ تکلیف کیا ہے. ایسے شخص کو جہنم کی آگ میں ایک لمحے کے لیے ڈالنے کے بعد جب اس سے پوچھا جا رہا ہے کیا تجھے دنیا کا عیش و آرام یاد آ رہا ہے، وہ کہے گا تھوڑی دیر میں جو مجھے تکلیف ملی ہے، اس تکلیف نے میری زندگی کے سارے آرام کو بھلا دیا، اب مجھے یاد ہی نہیں آتا کہ آرام کیا ہے. اسی کے مقابلے میں دنیا کے ایک فقیر، کمزور، غریب انسان جس کی زندگی فکر آخرت کے ساتھ گزری ہوگی، جو اللہ پر ایمان رکھتا تھا، آخرت پر ایمان رکھتا تھا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارا ہوگا، وہ جنتی ہوگا. دنیا میں بڑی تکلیف کی زندگی گزارا، اللہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے، لمحے کے لیے جنت میں داخل کرے.
جنت کی نعمتوں میں بھیج کر کے اللہ اس کو بلا کر کے پوچھے گا اے بندے تیری زندگی میں بڑی تکلیفیں تو اٹھایا, اب تجھے دنیا کی تکلیفیں یاد آ رہی ہیں. وہ کہے گا کہ اللہ جنت میں ایک لمحہ جانے کے بعد جو مجھے آرام ملا ہے, جو مجھے سکون ملا ہے, اس جنت کے آرام نے میری زندگی کی ساری تکلیفوں کو بلا دی. میرے بزرگ اور دوستو, اس جنت کو حاصل کرنے کی ہمیں فکر کرنا ہے, اس آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں فکر کرنا ہے. دنیا کے پیچھے ہم اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کریں. ہماری توجہ, ہماری نگاہ ہمیشہ آخرت پر ہونی چاہیے, اس لیے کہ آخرت میں اگر ہم کامیاب ہو گئے, آخرت میں اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں جنت مل جائے, جہنم سے ہم بچ گئے, تو سمجھیے کہ یہ سب سے بڑی کامیابی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. قیامت کے دن آخرت میں جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہو. آخرت کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ہمیں جنت مل جائے اور جہنم سے ہم بچ جائیں. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو, ہمیں اسی فکر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, ترمذی کی روایت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی کیا حقیقت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے لیے آپ کو کیا فکر تھی آپ کے دل میں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کے گھر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں, اپنے حجرے میں ننگی حصیر پر لیٹے ہوئے تھے. ننگی حصیر پر جس پر کوئی نرم گداز بستر نہیں, کوئی چادر نہیں, اور ننگی پیٹھ ہے آپ کی. عبداللہ بن مسعود کمرے میں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کمرے میں آنے کی اجازت دیے. عبداللہ بن مسعود جب کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ننگی حصیر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی پیٹھ ننگی ہے. حصیر کی کاڑیوں کے نشان آپ کی پیٹھ میں نظر آ رہے. یہ دیکھ کر کے عبداللہ بن مسعود زار و خطار رونے لگے. کہا اللہ کے رسول, اگر آپ اشارہ کریں, آپ کا حکم ہو, آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ کے لیے نرم گداز بہترین بستر کا انتظام کریں اور آپ آرام کریں, آرام سے زندگی گزاریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی الدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکہ. اے ابن مسعود, میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ میں تو دنیا میں اس مسافر کی طرح زندگی گزارنے آیا ہوں جو مسافر سفر کرتے کرتے جب تھک جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے آرام حاصل کرتا ہے, سایہ حاصل کرتا ہے. تھوڑی دیر سایہ حاصل کر کے پھر وہ اپنی منزل کے لیے رواں ہو جاتا ہے. ہمیشہ کے لیے وہاں پر آرام نہیں کرتا. اگر ہمیشہ کے لیے وہاں آرام کرنے لگا تو اپنی منزل میں جہاں پر اسے جانا ہے وہاں پر پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوگا. میں اس دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزارنے. میرے بزرگ اور دوستو, مسافر کے پاس اگر وہ سفر میں آسانی چاہتا ہے تو مسافر انسان سفر میں زیادہ لگیج نہیں رکھتا. ایک مسافر انسان سفر میں راستے میں زیادہ دیر تک آرام نہیں کرتا. اس کی توجہ اپنی اصل منزل پر ہوتی ہے. اپنے سارے کام کاج کتنی جلدی ختم کر کے میں اپنی منزل, اپنے گھر کو, اپنے وطن کو جلدی واپس چلا جاؤں. میرے بزرگ اور دوستو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دنیا میں مسافر کی طرح آیا ہوں, میری اصل منزل تو آخرت. آخرت کی تیاری کے لیے, آخرت کے لیے میں نیکیاں جمانے کے لیے آیا ہوں. یہ دنیا دار العمل ہے, آخرت دار الجزا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ بار بار سنتے ہیں. جب بھی حدیثیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں, نبی کی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں, تو سب سے زیادہ نام صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا جاتا ہے. اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سب سے زیادہ بیان کرنے والے اگر کوئی صحابی ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو زندگی گزارنے کا صرف 3 یا 4 سال کا موقع ملا. زیادہ سے زیادہ 4 سال کا موقع ملا. غزوہ خیبر کے سال سن 7 ہجری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آئے اور اسلام قبول کی.
زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 سال زندگی گزاری. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں ہیں، وفات کا وقت بالکل قریب ہے، زار و خطار رو رہے ہیں، لوگ ان کی بیمار پرسی کے لیے، ان کی عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں. کہنے والے نے جب دیکھنے والے نے دیکھا کہ ابو ہریرہ زار و خطار رو رہے ہیں، کہنے والے نے کہا کہ ابو ہریرہ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو تو دنیا کی جدائی کے غم میں تم رو رہے ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صحابی رسول نے جواب دیا کہ میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اب میرا آخرت کا سفر شروع ہو رہا ہے، میری موت بالکل قریب ہے، موت کا فرشتہ میرے پاس آ چکا ہے، موت کے بعد میرا آخرت کا سفر شروع ہو رہا ہے. مجھے فکر اس بات کی ہے کہ میرا سفر آخرت بہت لمبا ہے اور میرے پاس نیکیوں کا توشہ بہت کم. آخرت کا سفر میرا بہت لمبا ہے اور میرے پاس نیکیوں کا توشہ بہت کم ہے، اور میں ایسے ٹیلے پر اپنی شام کرتا ہوں جس کے سامنے یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم. میرے بزرگ اور دوستو، ایک بزرگ صحابی رسول کو آخرت کی فکر اس کے دل میں کیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی کی صحبت میں گزارا، نبی کی خدمت میں رہ کر کے آپ کی حدیثوں کو سیکھنے میں گزارا، وہ صحابی کو کہ دل میں آخرت کی یہ فکر ہے کہ میرے پاس نیکیوں کا توشہ کم ہے اور آخرت کا سفر بہت لمبا ہے. میرے بزرگ اور دوستو، ہمیں اسی فکر کے ساتھ ہماری یہ زندگی گزارنی چاہیے. آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ اس تعلق سے میں نے آپ کے سامنے ایک سبب ذکر کیا ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس دنیا کی محبت غالب ہے، ہم دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جبکہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے یہ کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، یہودی ہیں، جن کو آخرت پر ایمان نہیں، جن کو حساب و کتاب پر ایمان نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں دنیا میں جیسے چاہو زندگی گزارو، جو چاہو عیش و آرام کر لو، مر جاؤ گے معاملہ ختم ہو جائے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں. ہم تو اس فکر کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ موت برحق ہے، ہم کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد ہماری زندگی کا، اصل زندگی کا آغاز ہوگا اور آخرت کے تمام مراحل سے ہم کو گزرنا ہے، اور آخرت کے تمام مراحل میں ہمارے ساتھ اگر کوئی چیز ہوگی تو ہماری زندگی میں کیے ہوئے اعمال ہوں گے. اگر ہم نے اپنی زندگی میں اچھا عمل کیا تو آخرت کے تمام مراحل میں، اس پورے سفر میں ہمارے لیے کامیابی ہے. لیکن اگر ہمارے پاس نیکیوں کا توشہ کم ہے، ہماری زندگی اللہ کی نافرمانی میں، گناہوں میں اگر گزر رہی ہے، تو یاد رکھیے اس پورے سفر میں، ہر مرحلے میں، ہر جگہ ہمارے لیے ایک ناکامی ہوگی، ذلت و رسوائی ہوگی. اللہ کا عذاب نافرمانوں کے لیے بہت ہی سخت ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں پر ان کو ہمیشہ رہنا ہے، جو بہت ہی بری جگہ ہے. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، ہمیں آخرت کی فکر کے ساتھ اس زندگی کو گزارنا چاہیے. یہ زندگی رب کی طرف سے جو ہمیں ملی ہے، یہ امانت ہے، اس کی ہم حفاظت کریں، اس کی قدر کریں، اور اس کا ایک ایک لمحہ رب کی اطاعت میں، رب کی عبادت میں، رب کی بندگی میں گزاریں. دوسروں کی موت سے، دوسروں کے جنازوں کو دیکھ کر کے ہم عبرت اور نصیحت حاصل کریں. آج ہم دوسروں کے جنازوں میں شریک ہو رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ لوگ ہمارے جنازے میں شریک ہوں گے. آج ہم دوسروں کے کفن اور دفن کا انتظام کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہم موت کے حوالے ہوں گے، لوگ ہمارے کفن اور دفن کا انتظام کریں گے. آج دوسروں کی موت پر ہم آنسو بہاتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، ان کے تذکرے کرتے ہیں. ایک وقت آئے گا ہم موت کے حوالے ہوں گے، لوگ ہماری جدائی میں، ہماری موت پر ہمارے عزیز و اقارب آنسو بہائیں گے، ہمارے اوپر افسوس کریں گے، ہمارے تذکرے کریں گے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا کی زندگی کو امانت سمجھ کر کے ایک ایک لمحے کو رب کی اطاعت میں فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور آخرت کی فکر اپنے دلوں میں پیدا کریں. دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکال دیں، دنیا کے پیچھے پڑ کر کے آخرت کو تباہ و برباد نہ کریں. یہی عقل مندی ہے کہ ہم اصل منزل اور اصل کامیابی کے پیچھے پڑے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر کے ساتھ
زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرمائے. اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے. اے اللہ تو ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے اور ہماری اس مجلس کو ہم سب کی اصلاح اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تیرا حقیقی ڈر خوف پیدا فرما. اے اللہ جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں ہر قسم کے حادثات سے، بلاؤں، آفتوں، بیماریوں، پریشانیوں سے اے اللہ محفوظ فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھ کتاب و سنت پر عمل کی توفیق دے. اے اللہ جب تو خاتمہ فرما خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید و وفات دے. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.